من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنافقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اصل حق ان ضرورت مندوں کا ہے جو اللہ کے راستے میں گھرے ہوئے ہیں، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے۔ دستے سوال نہ پھیلانے کی وجہ سے ناواقف لوگ انہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ تم ان کو ان کے چہرے سے پہچان سکتے ہو۔ تم جو بھی مال خرچ کرو گے اللہ اس سے واقف ہے۔ جو لوگ اپنے مال دن رات چھپا کر اعلانیہ خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، نہ ان پر خوف طاری ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین، پہلی آیت اصحاب صفہ کے تعلق سے نازل ہوئی ہے۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ مکہ سے ہجرت کر کے جو صحابہ کرام مدینہ آئے تھے، جو فقراء مہاجرین تھے، جن کے پاس کھانے پینے رہنے کے لیے کھیتی باڑی کے لیے کوئی وسائل نہیں تھے، یہ صفہ مدینہ پاک کے اندر ایک چبوترا تھا جہاں یہ تقریباً 400 کے قریب صحابہ کرام تھے جو رہتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا کرتے تھے۔ انہی فقراء صحابہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ چونکہ علم دین کے حصول کی وجہ سے اس جگہ گھرے ہوئے ہیں، زمین میں چل پھر نہیں سکتے ہیں اور لوگوں سے مانگتے بھی نہیں ہیں، محض حمیت اور غیرت کی وجہ سے تو لوگ انہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے مالدار ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ فقراء مہاجرین صحابہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم انہیں اگر جاننا چاہو تو تعرفہم بسیماہم، ان کے چہروں سے اور ان کے بدن سے تم سمجھ سکتے ہو کہ آخر وہ فقراء ہے۔ مدارس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جو طلبہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے چہرے پیلے ہوتے ہیں اور بدن بالکل کمزور ہوتا ہے، نحیف ہوتا ہے۔ ان صحابہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہلین اور ناواقف لوگ انہیں مالدار سمجھتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ فقراء مہاجرین ہے اور اصل تمہارے صدقے کا حقدار ہی ہے تو وہ فقراء مہاجرین ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے مدارس کے اندر طلبہ ہے وہ صدقہ اور خیرات کے سب سے بہترین مصارف میں سے ایک مصرف ہے۔ جو دین حاصل کر رہے ہیں انہیں دینے میں آپ کو ایک نہیں دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے، ایک فریضہ آپ کے ذمے سے ادا ہوتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ان بچوں پر خرچ کرنے کی وجہ سے اشاعت دین کا سبب آپ بنتے ہیں، آپ کا صدقہ بنتا ہے۔ یہ دو فائدے ہیں، اسی لیے فقہا نے کہا ہے کہ صدقہ اور خیرات کا اصل حقدار یہ مدارس کے طلبہ ہے، مدارس میں پڑھنے والے بچے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ 40,000 درہم تھے، 10,000 انہوں نے رات میں خرچ کیا، 10,000 دن میں خرچ کیا، 10,000 دکھا کر خرچ کیا اور 10,000 چھپا کر خرچ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ چاہے دکھا کر خرچ کرے لیکن مقصود ترغیب ہو صدقے کی، مقصود دکھلاوا نہ ہو، یا چھپا کر صدقہ کرے، رات میں کرے یا دن میں کرے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے بڑا انعام اور بڑا اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور یہ لوگ
اپنے نیک اعمال یعنی صدقہ اور خیرات کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ بڑے محبوب اور قیمتی بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سبوں کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔